السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے طارق جمیل صاحب کے اس بیان کے متعلق۔ والے بنو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، یہ روایت صحیح الجامع میں 2539 نمبر پر 2539 نمبر پر اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں: مضبوط عمل ایمان میں، ایمان کا مضبوط عمل۔ ایمان کا مضبوط عمل کیا ہے؟ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کا رکھنا۔ تو یہ مضبوط عمل ہے ایمان کا۔ جو اللہ کا دشمن ہے، مشرک اور کافر ہے، اس سے دوستی نہیں رکھنی بلکہ اس سے دشمنی ہو۔ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے پیار نہیں رکھنا، اس سے بغض رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جو توحید والا ہے، سنت والا ہے، ایمان والا ہے، اس کے ساتھ موالات ہوں گے، دوستی ہوگی، اور اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی، اور اس سے محبت ہونی چاہیے اور اس سے بغض نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سورہ الفتح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اشداء علی الکفار، ایمان والے کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے رحم دل۔ صحابہ کرام کافروں کے لیے انتہا سخت اور اپنوں کے لیے، مومنوں اور مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کے نرم تھے۔ تو ہمارا بھی یہی معیار ہونا چاہیے، زندگی کا یہی اصول ہونا چاہیے کہ جو توحید والا ہے، جو سنت والا ہے، وہ ہمارا دوست ہونا چاہیے، بھلے اس کا رنگ کوئی اور ہے، اس کا روپ کوئی اور ہے، اس کی قوم کوئی اور ہے، اس کا ملک کوئی اور ہے، اس کی نسل، کاسٹ، ذات، قوم، خاندان، قبیلہ کچھ کا کچھ ہے، لیکن وہ مومن ہے اور ایمان والا ہے، وہ ہمارا دوست ہونا چاہیے۔ اور جو ایمان والا نہیں، جو اللہ کا دوست نہیں، وہ ہمارا دشمن ہونا چاہیے۔ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی اور ہماری محبت اور ہماری نفرت کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ ہی کے لیے دشمنی، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کی خاطر دوستیاں لگاتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے ہم دشمنیاں رکھتے ہیں۔ بھلے جس قدر اللہ کی توحید کا نہ ماننے والا ہو، جس قدر وہ اللہ سے بغاوت کرنے والا ہو اور اللہ کا دشمن ہو، لیکن چونکہ ہمیں اس سے کوئی معاملہ ہے تو ہم اسے اپنا دوست بنا کے رکھتے ہیں۔ اور جو بڑا ہی اللہ والا ہو لیکن ہماری ذاتیات آ جائیں، ہم اسے دشمن بنا کر رکھتے ہیں۔ اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید نے آل عمران پارہ نمبر 4 میں کہی۔ کیا فرمایا؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایمان والوں کے سوا کسی کافر کو اپنا دلی دوست ہرگز نہیں بنانا۔ اور فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ تو یہ یہودی اور عیسائی کون ہیں؟ یہ اللہ کی توحید کے دشمن ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے دشمن ہیں، اللہ کی جانب سے اتاری گئی کتابوں کے دشمن ہیں، یہ مومنوں اور ایمان والوں کے دشمن ہیں۔ تو ایمان والے کو کیا چاہیے کہ ان کو اپنا دشمن بنائے، اپنا دشمن بنا کے رکھے۔ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہونے چاہیے۔ اگر ہم اللہ والے ہیں، اگر ہم اللہ والے ہیں، توحید والے، ایمان والے، سنت والے، حدیث والے ہیں، تو پھر یہ یہود و نصارہ اور یہ کافر اور مشرک یہ ہمارے دشمن ہونے چاہیے۔ اگر ہم مومن ہیں اور ایماندار ہیں، یہ ہے ایمان کا مضبوط عمل اور مضبوط کڑا۔